إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں سے مسلمان بنایا۔ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ تو یہ نعمت کس شکل میں ہے؟ دین کی شکل میں۔ ایک انسان کے پاس دین اسلام ہو تو اس سے بڑی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں۔ اگر کوئی شخص اس نعمت سے محروم ہے اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، پھر بھی وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے۔ لیکن اگر یہ نعمت کسی کے پاس ہے، دوسری نعمتوں سے محروم بھی ہو، تب بھی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت اس کے پاس موجود ہے، دین اسلام کی شکل میں۔ جو آج کے درس کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے حق تلفی کا انجام۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے کون سے حقوق عائد کیے ہیں۔ جب تک حقوق کی معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ حقوق کی ادائیگی علم کے بعد ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہی نہ ہو، کسی کے پاس جانکاری ہی نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کن حقوق کا پابند کیا ہے، تب تک ایک انسان ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں معرفت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر ایک عزم مصمم لے کر نئے طور سے زندگی کی شروعات کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں گے اور کوئی حق تلفی نہیں کریں گے، کسی حق کی پامالی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مبارک بنائیں، ہماری زندگی بدلنے کا سبب بنائیں، میزان حسنات میں شمار فرمائیں، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جب ہم حاضر ہو تو اس درس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہو، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی وجہ سے ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے جیسے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی ہم نے بیان کیا، ایک خاص مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے، اور یہ ایک انسان کی زندگی میں ہمیشہ ملحوظ نظر رہنا چاہیے کہ ہم خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجے گئے ہیں۔ وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اور کسی طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا۔ ایک انسان کی زندگی کا یہی حاصل ہے۔ ایک وقت کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ بہت مختصر یہ زندگی ہماری ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، بہت لمبی زندگی نہیں ہے یہ 40 سال 50 سال 60 70 سال کی زندگی بہت لمبی نہیں ہوتی ہے۔ خود غور کریں کہ جو زندگی ہماری گزر چکی
کیا کبھی احساس بھی ہوتا ہے کہ کتنی لمبی ہم نے زندگی گزار لی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے شروعات کی تھی، اتنی زندگی گزر چکی، جو باقی زندگی ہے وہ بھی اسی طرح گزر جائے گی، بلکہ اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائے گی، اور یہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ کب ختم ہوگی اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کسی کو کوئی علم نہیں دیا ہے۔ وہ ایک سیکنڈ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 10 سال 20 سال 40 50 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ختم ہونا یقینی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے مخلوق دنیا میں پیدا کیا ہے، ان کے لیے اصل یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر موت کو لکھ دیا ہے، ایک نہ ایک دن ان کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، جیسے جنت ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، کرسی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ان کے علاوہ جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ ایک انسان اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر موت کو لکھ دیا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، چاہے وہ اس زمانے کا فرعون ہو اور چاہے اپنے زمانے کا نبی ہو، ہر ایک کو یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جس طریقے سے دنیا میں آنا اس کا یقینی تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا بھی یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جس طرح ابھی ہم موجود ہیں، ہمارا وجود یقینی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور پھر ہر ایک کو اس کے اپنے کیے گئے عمل کے اور عقیدے کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، یہ بھی یقینی ہے، اس میں ذرہ برابر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر شخص کو جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن، جو کچھ اس نے دنیا میں انجام دیا ہے۔ ابھی آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے سورۃ الزلزلہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرے کے برابر خیر کا کام انجام دیا ہوگا یا ذرے کے برابر شر کا کام انجام دیا ہوگا تو ان تمام اعمال کو اپنے نامہ اعمال کے اندر قیامت کے دن دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ننگی آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے۔ کب دیکھے جاتے ہیں؟ جب سورج کی شعاعیں کسی روم کے اندر کسی سوراخ سے اندر داخل ہو رہی ہوں، تو صرف جہاں پر سورج کی روشنی روم کے اندر آ رہی، وہاں پر چھوٹے چھوٹے گرد و غبار ہمیں نظر آتے ہیں کہ اڑ رہے ہیں، لیکن یہ گرد و غبار پورے روم کے اندر موجود ہے، دوسری جگہوں پر نظر نہیں آتے، اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عام ننگی نگاہوں میں آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اتنے بھی حقیر عمل کا اللہ رب العالمین کے پاس حساب دینا ہے۔ حقوق کے تعلق سے ایک عام اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس نے جس کا حق مارا ہے اسے اس حق کا بدلہ عطا کرنا پڑے گا۔ وہاں پر درہم و دینار نہیں ہوں گے، روپیے پیسے نہیں ہوں گے، اثر و رسوخ نہیں ہوں گے۔ میں اپنے علاقے کا سانسد تھا، ودھایک تھا، میں اپنے ملک کا پرائم منسٹر تھا، میری یہ حیثیت تھی، وہاں پر سب کے سب برابر ہوں گے، کوئی اثر و رسوخ نہیں، کوئی آگے پیچھے گھومنے والے نہیں، نہ اس وقت درہم و دینار کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں اس کے پاس کوئی مال اور زر ہی ہوگا۔ وہاں پر ایک انسان کو حق اگر تلفی کی ہے، اس نے کسی کا حق مارا ہے، تو کیسے اس حق کو ادا کرے گا؟ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے جس کا حق مارا ہے، قیامت کے دن اس حق کو اسے ادا کرنا پڑے گا۔ کیسے ادا کرے گا؟ وہاں پر یہ تمام چیزیں اس کے پاس جو دنیا میں موجود ہیں،
آسانی سے وہ دنیا میں صلح کر سکتا تھا، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق دے سکتا تھا، وہاں پر کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ کیسے اس کو ادا کرے گا؟ اس وقت صرف اعمال ہوں گے، نیکیاں ہوں گی، جن کا حق مارا ہے یہ نیکیاں ان کو اٹھا کر دے دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں، ان کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک انسان اچھا خاصا دنیا کی نظروں میں متقی و پرہیزگار، لیکن لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ آخری انجام اس کو ناک کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم رسید کر دیں گے۔ تو یہ جو کچھ انسان دنیا میں کماتا ہے، عمل کرتا ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو جنت حاصل ہو گئی، جہنم سے نجات مل گئی، فمن زحزح عن النار، اگر کسی کو جہنم سے کسی طرح نجات مل گئی، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل ہونے کا اسے موقع مل گیا، فقد فاز، تو حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے۔ حقیقت میں کامیاب کون ہے؟ یہی بندہ ہے۔ دنیا میں اس نے زندگی گزاری، گمنامی کی، ایک بندہ اسے نہیں پہچانتا تھا، فقر و فاقہ کی زندگی، کبھی کوئی نعمت اسے حاصل نہیں ہوئی، اسے ایسا لگ رہا ہے، کبھی اس نے کبھی مسکراہٹ اپنے چہرے پر نہیں دیکھی۔ لیکن اگر جنت میں اسے داخلہ مل گیا، جہنم سے نجات مل گئی، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کامیاب انسان دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہو، اس کے اشارے پر سب ناچنے والے ہوں، اور اسے جنت نہ ملے، جہنم رسید ہونا پڑے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم، اس سے بڑا فقیر دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں، ہمیشہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کی نگاہوں میں یہی چیز ہوتی تھی، دنیا داری کے اندر مشغول ہو کر اس ہدف سے کبھی بھی ادھر ادھر بھٹکتے نہیں تھے۔ یہ ٹارگٹ ہے ہمارا۔ جیسے آپ کسی کام کے لیے کسی جگہ جا رہے ہو، مثلا دہلی جا رہے ہو، آپ کوئی آپ کا آفس کا کام ہے، آپ ایک دن کے لیے گئے ہو، اور وہاں پر آپ نے کوئی دیکھا مثلا کہ کسی ظلم کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، حقیقت میں کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، فلاں سرکار نے فلاں پر ظلم کر دیا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ چلو ان کے ساتھ آج شامل ہو جاتے ہیں، کل اپنا کام کر لیں گے۔ آج آپ کو واپسی ہے، کیا کوئی بندہ ایسا چاہے گا کہ جس کام کے لیے وہ سفر کر کے گیا ہے ایک دن کے لیے بس، وہ کام چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس دوسرے کام میں مشغول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ دوسری چیزوں میں مشغول ہو جائے گا تو اپنا اصل کام رہ جائے گا، تو اپنے اصل کام کے اوپر وہ پورا فوکس رکھے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، استاد محترم شیخ عبد الرزاق البدر کے درس میں ہم نے سنا تھا۔ ایک جنازے میں حاضر ہوئے، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ صف بندی کر کے کھڑے ہیں، تو اپنے بغل میں جو شخص کھڑا تھا ان سے پوچھا کہ اس شخص کو اگر اللہ رب العالمین دوبارہ موقع دے دے دنیا میں واپس آنے کا، کہ چلو تمہیں دوبارہ دنیا میں کچھ دنوں کے لیے ہم بھیجتے ہیں، آج تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے نہیں آنا ہے، تمہارے پاس اور 10 دن کا موقع ہے، 2 دن کا، 3 دن کا موقع ہے، 2 گھنٹے کا موقع ہے، تو یہ جو باقی ایام اس کی زندگی کے ہیں کیسے گزارے گا وہ؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ایک ایک منٹ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ واقعی اگر کسی کو پتا چل جائے کہ آئندہ کل اس کی وفات ہونی ہے، تو کیا یہ بندہ ایسا کوئی کام کرے گا جس سے قبر کے اندر اسے اس کا برا بدلہ جھیلنا پڑے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک منٹ کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرے گا۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھیں اس شخص کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ فائل کلوز ہو گئی ہے،
اب اسے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، لیکن آپ اور میرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس یہ فرصت ہے، ابھی بھی ہم باقی جو زندگی ہماری ہے اسی طرح کی ہے، ابھی بھی ہمیں اللہ رب العالمین بلا سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ ہمیں بھیج دیا ہے چند دنوں کے لیے، تو اپنی باقی زندگی اسی طرح گزارے جس طرح ان کے بارے میں آپ کا تبصرہ تھا کہ وہ اس طرح گزاریں گے، اس لیے کہ ہماری جو باقی زندگی اسی طرح کی ہے۔ لیکن ایک انسان دنیا کے رنگینیوں میں آ کر مدہوش ہو جاتا ہے، اس وقت وہ لوگوں کے سامنے اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے، اپنا معاملہ اونچا رکھنے کے لیے، جیتنے کے لیے ایسے ایسے دلائل پیش کرے گا کہ سامنے والے کے سامنے میں نے اپنی بات منوا لی۔ یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہوگا، جب اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، تو کیا اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی اس منطق سے، اپنی اس لاجک سے اللہ رب العالمین کو قائل کر سکتا ہے؟ وہاں پر مدد کے لیے جن کا ہم سہارا لیتے تھے، میرے امام نے یہ کہا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیا وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کی قبر میں آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں آئے گا۔ آپ کو اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہے، وہاں پر آپ مسئول ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ ایسا کوئی عمل کرتے ہیں جس سے ڈر ہے کہیں ہماری گاڑی رک نہ جائے، پھنس نہ جائے، کہیں جہنم رسید کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی ایک انسان اپنے حالات کو نہ سدھارے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اس دنیا میں قدم پھونک پھونک کر رکھنے چاہیے، کہیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے آخرت میں اسے جب سوال کیا جائے تو اس سوال کا جواب دینا اس کے لیے بھاری پڑ جائے۔ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو اپنی عقلی جوابوں سے، منطق سے آپ زیر کر دیں، لیکن یہ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی یہ منطق چل جائے گی کہ اللہ رب العالمین کا یہی دین ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو اسی دین کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے یہی دین سیکھا تھا، ان کا طور و طریقہ یہی تھا، ان کا منہج یہی تھا، انہوں نے اپنے بعد آنے والے تابعین کو یہی دین سکھایا تھا، انہوں نے آنے والی نسل کو یہی دین سکھایا تھا۔ اگر جواب ہاں میں ہے تو اس راستے پر آخری سانس تک گامزن رہے، یہی نجات کا راستہ، یہی صراط مستقیم ہے، اسی کو دوسرے الفاظ میں منہج سلف کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر جواب نہ میں ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے، جن کے ناموں کا حوالہ دے کر کہ فلاں عالم تو ہمیں یہی کہا تھا کہ یہی عین توحید ہے، یہی سنت ہے، لیکن حقیقت میں اپنے دل سے پوچھوں تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہو سکتی ہے، یہی دین ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزوں سے جتنی جلدی ایک انسان اپنا پیچھا چھڑا لے اور اس دین کو فالو کرے جو دین اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا اور اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ ابھی بھی اس کے پاس فرصت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تلاشیں، ڈھونڈیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کون سا دین سکھایا تھا۔ اگر آخری سانس سے پہلے بھی وہ توبہ کر لیتا ہے اور صحیح دین کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب بھی حق تلفی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک انسان اگر حق تلفی کرے تو اس کا انجام بڑا برا ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس جن لوگوں کی حق تلفی کی ہے اس کا بدلہ دینا پڑے گا، تو عموماً لوگوں کے ذہن میں حق تلفی کا کون سا تصور آتا ہے؟ صرف حقوق العباد سے متعلق جو حقوق ہے یہی تصور ذہن میں ابھرتا ہے۔ کسی نے اپنے والد کی حق تلفی کی ہے، کسی نے اپنی اماں کی حق تلفی کی ہے، اپنے بھائیوں کا حق مارا ہے، بہنوں کا حق غصب کیا ہوا ہے، خصوصاً میراث کے تعلق سے جو عموماً ہر شہر کے اندر ایک المیہ ہے کہ عموماً لوگ خواتین کا حق کیا کرتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں اور ان کو میراث میں سے حصہ نہیں دیتے۔ اپنے پڑوسی کا حق غصب کیا ہوا ہے، اپنے مزدور کا حق غصب کیا ہوا ہے، اپنے مومن بھائیوں کا حق غصب کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلمین کا بھی اس نے حق غصب کیا ہوا ہے، ان پر ظلم کیا ہوا ہے۔
تو یہ تمام حقوق ایسے ہیں جن کے بارے میں اسے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا اور ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس حدیث کے اندر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو کیا کیا ہوگا؟ سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے درمیان بھی عدل کرے گا قائم. اور پھر بغیر سینگ والی بکری کو اللہ رب العالمین یہ طاقت عطا کرے گا کہ وہ اپنا حق لے لے، اور اس طریقے سے ان کے درمیان اللہ رب العالمین تصفیہ کرے گا. لیکن انسانوں کا معاملہ جو ہے، انسانوں کا معاملہ اس طرح نہیں ہوگا. جن کے لیے اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے، ان کے لیے یا تو صرف جنت ہے اور جہنم ہے. اگر ان کے پاس اعمال ہے تو ان کے اعمال میں سے اسے کاٹا جائے گا، اعمال نہیں ہے تو مخالف کے گناہیں ان کے سر پر لادے جائیں گے. تو یقیناً اس طرح کے حقوق کی پامالی کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. لیکن حقیقت میں اگر حق تلفی کا انجام جو آج آپ نے پوسٹر میں دیکھا، آج کے درس کا عنوان، اس سے صرف آپ کے ذہن میں یہی حقوق آ رہے ہیں، تو حقیقت میں حق تلفی کا یہ واضح مفہوم یا کامل مفہوم نہیں ہے. حق تلفی کی اگر ہم بات کریں تو اس سے بھی بڑے حقوق ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ ان حقوق کی روزانہ صبح و شام پامالی کرتے ہیں. وہ کون سے حقوق ہیں؟ وہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں. حقوق دو طرح کے ہیں. کچھ حقوق اللہ رب العالمین سے متعلق ہیں، ریلیٹڈ ہیں، اور کچھ حقوق بندوں سے متعلق ہیں. عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے، اگر پوچھا جائے کہ ان میں سے کون سا حق بڑا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے اندر اگر کوئی کمی رہ گئی تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کیا ہوں گے؟ بندے جب تک معاف نہ کرے اللہ رب العالمین معاف نہیں کرنے والے. یہاں تک اصول کی حیثیت سے ایک حد تک بات صحیح ہے، لیکن یہ مکمل نہیں ہے. بندوں کے حقوق جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حقوق کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کے جو حقوق ہیں وہ کئی درجات کے ہیں. اگر اصل الایمان کے اندر، توحید کے اندر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہے اور اللہ رب العالمین کے اس حق کو مارا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حق کسی دوسرے کو عطا کیا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا. یہ پوری دنیا اللہ رب العالمین کے سامنے کیا ہے؟ ہیچ ہے، حقیر ہے. سب کی سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے. ہم روزانہ نماز کے وقت اللہ اکبر کا کلمہ سنتے ہیں. اذان ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اقامت، اس میں بھی اللہ اکبر. نماز شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر. ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، اللہ اکبر. نماز ختم ہوتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور پھر اللہ اکبر. ایک نماز کے اندر کتنی مرتبہ اللہ اکبر ہم نے کہا؟ اس طرح 5 نمازوں میں روزانہ کتنی مرتبہ ہم یہ جملہ دہراتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ. یہ جملے ہم روزانہ کتنی بار دہراتے ہیں؟ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے کے ساتھ ہو، وہ نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ اکبر کا اقرار کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ بار بار اپنی زبان سے دہراتا ہے. روزانہ کتنی بار؟ تقریباً 300 سے 400 مرتبہ. ایک دو بار نہیں، روزانہ 300 سے 400 مرتبہ اس کلمے کو دہراتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. تمام عیوب سے اللہ رب العالمین پاک ہیں. سبحان اللہ کا کیا معنی؟ کہ اللہ رب العالمین تمام طرح کے عیوب سے پاک ہے. کوئی بھی چیز جسے عیب کہا جا سکے، جسے خلل کہا جا سکے، جسے کمی کہی جا سکے، جسے نقص کہا جا سکے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ممکن نہیں ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں،
چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے صحابہ کرام ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، چاہے کوئی خواجہ ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی غریب نواز ہو، چاہے کوئی مرشد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ان کا بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے، پوری دنیا سے لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ چاہے کتنے بھی بڑے ولی کیوں نہ ہو جائیں، وہ مخلوق ہیں، عیوب سے پر ہیں، اتنے کمزور، لاچار اور بے بس ہے کہ اپنے نفس سے موت تک کو وہ ٹال نہیں سکے۔ ایک زمانہ ان کی زندگی کا ایسا گزرا ہے جب ان کا وجود نہیں تھا، اس دنیا میں نہیں تھے، پھر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا، جب انتہائی لاچار اور بے بس تھا، ان کی والدہ خود ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی، اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو والدہ جو اپنا جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اس بچے کی مدد نہیں کر سکتی، اتنی کمزور ہے وہ بچہ، اتنا کمزور ہے۔ آج چاہے دنیا کے اندر لوگوں نے انہیں کتنا ہی اونچا مقام کیوں نہ دے دیا ہو، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جھکتے ہو، ان سے اولادیں مانگتے ہو، ان سے بیماریوں سے شفا طلب کرتے ہو، اپنی حاجت روائی کے لیے ان کے در پر جاتے ہو، لیکن غور کریں کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی گزرا ہے جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، وہ انتہائی لاچار اور بے بس، دنیا میں آیا، کوئی غذا دوسرا نہیں کھا سکتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ماں کے پستان میں 2 سال تک اس کی غذا کا بندوبست کیا، یہ دنیا میں آیا، آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، خون گرم ہونے لگا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اسے 2 پیسے کمانے کا ہنر سکھایا، جب یہ کچھ پاورفل بن گیا، اپنی زندگی کے ایک موڑ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کچھ اس کو نعمتیں حاصل ہو گئی، تو لوگ اس کے بارے میں کیا ہو گئے، ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی طرف سے، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے روپیے پیسے کی نعمت ہو، چاہے اور کسی دوسری شکل میں کوئی دوسری نعمت ان کے ساتھ ہو، ان نعمتوں سے بعض لوگ جن کے عقل کے اندر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا ہے، وہ اتنے زیادہ ان سے متاثر ہو گئے کہ ان کو کس درجے میں رکھنے لگے، اللہ رب العالمین کے درجے میں رکھنے لگے۔ جو حقوق اللہ رب العالمین کے تھے، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا تھا، ان عبادتوں میں سے بے شمار عبادتیں ان کے مخلوق کے لیے انجام دینے لگے، حالانکہ یہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے مخلوق ہے، وہ جتنے بھی اونچے درجے پر فائز ہو جائیں، عبادت کے معاملے میں ہو، علم کے معاملے میں ہو، روپیے پیسے کے معاملے میں ہو، اور کسی معاملے میں ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، کیا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا کہ جو اللہ رب العالمین کے حقوق ہے، وہ حقوق کوئی بندہ اللہ کے رسول کے لیے ادا کرے؟ اگر کبھی کسی نے اللہ کے رسول کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے کفار کے ملک سے واپس، کو کیا کہا؟ ہم نے دیکھا انہیں کہ وہ اپنے سرداروں کو تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول اجازت دے، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے سختی سے منع کیا، یہ اللہ کا حق ہے، اور یہ حق اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے اگر صرف کرنا جائز ہوتا تو خاتون کو، بیوی کو حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کے لیے سجدہ کرنا جائز نہ ہو تو کیا دنیا میں کوئی اس سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی بڑا خواجہ، پیر، غریب نواز، ولی، بزرگ موجود ہیں جن کے لیے ہم سجدہ کر سکتے ہیں، جن کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایسے بھی نبی ہیں جو آئندہ کل کی خبر رکھتے ہیں، علم غیب کے بارے میں انہیں پتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فوراً ٹوکا، یہ علم غیب اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جو دوسرے اشعار آپ کہہ رہی تھی وہ کہیں، لیکن یہ شعر، یہ میرے مقام سے اونچا کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقام پر کسی دوسرے کو رکھنا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے اندر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور یہ حق اگر کوئی شخص مارتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے کبھی برداشت نہیں کرتے۔ اگر اللہ رب العالمین کے حقوق کسی دوسرے انسان کو کوئی انسان دے تو یہی عین شرک ہے، اور شرک کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ اللہ رب العالمین کبھی شرک کا گناہ معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو دوسری گناہ ہیں اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی شرک کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا۔ ایک بندہ اللہ رب العالمین کے حقوق دوسروں کو عطا کرتے رہے اور پھر اس کے باوجود بھی وہ یہ امید رکھے کہ اللہ رب العالمین میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں گے، تو یہ بہت بڑی خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں صراحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا کہ یہ گناہ کبھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کر سکتا۔ یہ گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کیا کہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ اس بندے نے بہت ساری نیکیاں انجام دی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے ان نیکیوں کی وجہ سے اس گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دے۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا لئن اشرکت، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں، لیحبطن عملک، تو آپ کے بھی تمام کے تمام اعمال کیا ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے آپ کو بھی نجات نہیں ملنے والی۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے درجے پر فائز ہونے کے باوجود جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کی اطاعت میں گزاری، اس کے باوجود اگر اللہ کے رسول کا یہ حال ہو کہ اللہ کے رسول کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول کو نجات نہیں مل سکتی شرک کرنے کی وجہ سے، تو دوسروں کے اعمال ان کو بچا لیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج جو مسلم معاشرے کے اندر، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، ان کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، جو نماز کے لیے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی کیا ہے؟ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، سامنے ایک قبر ہے، اس کے سامنے جھک گیا، گھر میں کوئی بیمار ہے، اللہ رب العالمین سے شفا طلب نہیں کر رہا ہے، فلاں بابا کے پاس جائے گا اور ان کی طرف سے کوئی تعویذ ملے گی جسے کندھے پر لٹکانا ہے، گردن پر لٹکانا ہے، فلاں انجانی طاقت سے ڈرا ہوا ہے، اگر اس راستے سے گزر گیا اور فلاں پر چڑھاوا نہیں چڑھایا، جھک کر سلام نہیں کیا، تو یہ سفر مبارک نہیں ہو سکتا۔ راستے میں ہو سکتا ہے گاڑی کیا ہو جائے، پلٹ جائے اور ہماری زندگی تباہ ہو جائے۔ گھر سے نکلا، سامنے سے کتا گزر گیا، بلی گزر گئی، اب آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، انجانی طاقتوں سے ڈرا ہوا۔ کوئی ہے غیبی طاقت جو ہمیں تہس و نہس کر سکتی ہے، اگر ہم آگے بڑھ گئے تو ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ مسلم معاشرہ اس طرح کے توہمات سے، اس طرح کے خرافات سے زندگی گزار رہا ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں شرک کہا ہے، ان اعمال کو بھی انجام دینے سے یہ ہچکچاتے نہیں ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں آپ، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے مصلیوں کا جائزہ لیں، دیکھیں گے کتنے لوگوں کے ہاتھ پہ تعویذیں لگی ہوئی ہیں، کسی کے گردن میں اور کسی کے کمر میں تعویذ موجود ہے۔ کس لیے؟ فلاں بیماری سے جوجھ رہا ہوں، فلاں بابا نے دیا ہے۔ اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہو سکتی، وہ کوئی غلط عمل نہیں کر سکتے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ان تعویذوں کو کھول کر تو کیا نکلتا ہے؟ مدینہ طیبہ کے اندر دعوتی امور انجام دیتے ہوئے، خصوصاً بقیع الغرقد کا جو قبرستان ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، اور وہاں پر صحابہ اکرام کے زمانے سے آج تک لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے، تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، بے شمار تابعین کی قبریں ہیں۔ آج بھی اگر مدینے میں کسی کی وفات ہو تو وہاں پر اسے دفن کیا جاتا ہے، زائرین جاتے ہیں اور وہاں پر بہت سارے بدعات و خرافات کو، یہاں تک کہ شرکی اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اگر موقع ملے چھوڑ دیا جائے لوگوں کو
تو قبر پر سجدے کریں گے اور اسی قبر کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھیں گے، قبلہ چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے خود اپنا تجربہ ہے، وہاں پر رہتے ہوئے وہاں دعوتی کام انجام دے رہا تھا، ہمارے اس ملک کے بعض زائرین نے قبر کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دی. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کی حالت ہے کہ نماز جیسی مقدس عبادت بھی وہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے انجام دیتے ہیں. ان کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح نماز میں ایک بندہ کھڑا رہتا ہے. اس طرح کے لوگوں سے جن کے پاس تعویذیں ہوتی تھی ہم نکالتے تھے، بہت سارے لوگوں کو سمجھاتے تھے، خود سے نکال دیتے تھے، اور بہت سارے لوگ ہٹ دھرم ہوتے تھے، نہیں نکالتے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زبردستی بھی کرنی پڑتی تھی، اور پھر ان کے سامنے ان تعویذوں کو ہم کھولتے تھے اور ان کے سامنے پھیلا دیتے. خود آپ دیکھیں اپنی نظروں کے سے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو ان کے ہوش اڑ جاتے تھے. اس سے پہلے جنہوں نے تعویذیں دی ہیں ان کی نظر میں انتہائی مقدس پیر ولی بزرگ کی حیثیت، لیکن اپنی نظروں سے یہ دیکھ لینے کے بعد اس تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر توحید بالکل ختم نہ ہو گئی ہو تو وہ بندہ کبھی بھی اسے برداشت نہیں کر سکتا. کتنے لوگوں کو زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا. وہاں پر بعض تعویذوں کے اندر واضح طور پر فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، حامان کا نام لکھا ہوا ہے، نمرود کا نام لکھا ہوا ہے، بخت نصر کا نام لکھا ہوا ہے، ابو جہل کا نام لکھا ہوا ہے، جو اس دنیا کے اندر سرکشوں کے سردار تھے، کفار کے سردار گزرے ہیں. ان لوگوں سے ایک بندہ کیا کر رہا؟ اپنی مصیبت سے نجات طلب کر رہا. اگر کسی کے دل میں توحید موجود ہو تو گوارا کر سکتا ہے وہ؟ اسی پر اس نے زندگی کے کتنے ایام گزار دیے. یہ آج معاشرے کے اندر شرک کے اس طرح کے اعمال بھرے پڑے ہیں. وہ معاشرہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہمیشہ اس کی زبان پر شکایت رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر مدد کیوں نہیں آتی. کبھی اپنے اعمال پر بھی ہم نے غور کیا ہے؟ یا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر مدد آنی چاہیے؟ یا ہم نے اپنے اعمال اس طرح کر لیے ہیں کہ غیر مسلم کے اندر اور ہمارے اندر کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا؟ وہ علل اعلان ان شرک اعمال کو انجام دیتے ہیں اور ہم پردے کے پیچھے ان شرک اعمال کو انجام دیتے ہیں. وہ کفر کے نام پر اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکتے ہیں اور ہم اسلام کے نام پر پیروں اور باباؤں کے سامنے جھکتے ہیں. وہ کسی مندر کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور ہم کسی درگاہ کے سامنے، کسی خانقاہ کے سامنے، کسی پیر ولی اور بزرگ کی قبر کے سامنے جا کر اپنا سر جھکاتے ہیں، ان کے قبروں کا طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے. ایسے لوگوں سے بات کی جائے جیسے کہ اپنا ایک لمبا تجربہ رہا ہے تو عموماً ان کے ذہن میں دو شبہات ہوتے ہیں جو اس طرح کے شرکی اعمال میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ دو شبہات اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں ہم نے پایا ہے. پہلا شبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی مخلوق کو اللہ رب العالمین کا برابر سمجھے تب یہ شرک ہوگا، لیکن اگر اللہ کے برابر نہ سمجھیں، ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو یہ قوت اور طاقت دی گئی ہے یہ سمجھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے. اللہ رب العالمین نے اتنا پاور ان کو دے دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ پاور کی وجہ سے وہ ہمیں یہ نعمتیں دے سکتے ہیں، ان مصیبتوں سے نجات دے سکتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہوگا. عموماً یہ آپ تصور عام لوگوں کے یہاں پائیں گے جو اس طرح کے شرکی اعمال کے اندر مبتلا ہے. کہتے ہیں کہ ہم ان کو مخلوق سمجھتے ہیں، ان کو تو خالق سمجھتے نہیں، ہم ان کو تو اللہ رب العالمین کے برابر نہیں سمجھتے. اللہ کا درجہ کہاں، ان کا درجہ کہاں؟ ہم تھوڑے ان کو اللہ رب العالمین بنا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے تھے، بزرگ تھے، بڑے نیک تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو کچھ خاص پاور دیا ہوا ہے، کچھ خاص طاقتیں دی ہوئی ہیں. وہ طاقتیں جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے ان سے ہم یہ چیزیں سوال کرتے ہیں، لہذا ہمارا یہ عمل شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا شبہ لوگوں کے ذہن کے اندر داخل ہو چکا ہے.
میرے بھائیوں، 1 منٹ کے لیے اگر اس اعتراض کو تسلیم کر دیا جائے اس وجہ سے کہ ایک بندہ جس کی عبادت کر رہا ہے اسے اللہ رب العالمین کا برابر نہیں سمجھتا، یہ اگر شرک نہ ہو تو کفار مکہ بھی جو شرک کرتے تھے اسے شرک نہیں کہا جا سکتا۔ کفار مکہ بھی جن کی عبادت کرتے تھے وہ کون سی ہستیاں تھیں؟ ان کے معاشرے کے اندر یہ بڑی بزرگ ہستیاں تھیں، لات، منات، عزا، جن کے لیے وہ جان دیتے تھے، لوگوں کی جان لینے پر آمادہ ہوتے تھے۔ ابو سفیان نے جس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، غزوہ احد کے موقع پر کیا کہا تھا؟ لنا عزا ولا عزا لکم، اعلو حبل کا نعرہ لگایا تھا، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا جواب دینے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ کہو لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ رب العالمین ہمارے مولا ہے، تمہارا مولا اللہ رب العالمین نہیں ہے۔ تو یہ عزا کون ہے؟ یہ عزا کون ہے جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ یہ عزا ان کے درمیان ایک انتہائی بزرگ شخصیت، نیک لوگ تھے، جن کے مرنے کے بعد شیاطین نے ان کے ذہنوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ ان بزرگوں کی عزت کیسے ہوگی، ان کے نام سے بت بنائے جائے اور پھر ان کے سامنے جھکا جائے اور ان کی عبادت کی جائے تاکہ آپ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ان کے اس قول کو نقل کیا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بارش کی آواز کی وجہ سے سننے میں کسی کو ہو سکتا ہے پریشانی ہو اور مجھے بھی تھوڑا آہستہ بولنا پڑے۔ قریب آ جائیں گے تو پھر آہستہ بولوں گا تبھی سن پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس بارش کو ہمارے لیے برکت کا سبب بنائے، نفع اور برکت کا یہ ہمارے لیے ذریعہ ہو، دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اس کے اندر مضمر ہو۔ جب ان کفار سے کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، عبادت اللہ کی کرو، تو یہ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ یہ دیکھیں اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کبھی بھی۔ اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے اس مقام تک مخلوق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ بس ہمارے سفارشی ہے، یہ ہمارے وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا میٹر یہ حل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں خصوصی طاقتیں ملی ہوئی ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ اور نقل کیا ہے، کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کی عبادت ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں مقرب بنا دیں، اس طریقے سے ہم اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ تو کیا یہ اللہ رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے ان کو؟ یہ چاہتے تھے کہ اس ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی۔ قربت ان کی مقصود نہیں تھی، یہ تو بس وسیلہ ہے، جیسے کہ آدمی کو کہتے ہیں نا کہ ان کا تو ہم صرف وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کو تھوڑے ہم نے اللہ رب العالمین کا درجہ دیا ہوا ہے، یہ تو بس وسیلہ ہے، اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں گے۔ یہی جواب کفار مکہ کا بھی تھا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کا مقرب بنا دیں۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس نیک نیتی کی وجہ سے انہیں اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم اسی طرح عمل کرتے رہو، بلکہ کہا کہ یہ عین شرک ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا ادنا سا ذرہ برابر حصہ بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دیا جائے تو یہ عین شرک ہے۔ کسی بھی طرح کی کوئی عبادت اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے انجام دے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، چاہے اس کے پیچھے اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ حسن نیت کی وجہ سے اس کا یہ عمل جائز نہیں ہو جائے گا، وہ شرک ہی رہے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ اس غفلت کی وجہ سے اور شبہے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی طرح کے شرکیات کے اندر گرفتار ہے، یہاں تک کہ ان کو جب کسی غیر مسلم کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے
کہ آؤ گھر واپسی کر لو، تو انہیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا کہ ہمارے اور ان کے درمیان کیا خاص فرق ہے۔ بیکار کا ان کے ساتھ ہمیں الگ دین قائم کر کے ان کی دشمنی مول لینے کا کیا فائدہ، جب ہمارے اعمال ان کے اعمال تقریباً ایک ہی ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو اگر ان کا دھرم ہم قبول کر ہی لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ جتنے آپ کو ارتداد کے کیسز نظر آتے ہیں، اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں نا، واٹس ایپ اور فیس بک پر دیکھتے ہیں کہ آج فلاں علاقے میں اتنے لوگوں نے کیا کیا، اسلام چھوڑ کر غیر مسلموں کا دھرم اپنا لیا۔ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، پائیں گے کہ اس اعلان سے پہلے ہی سال 2 سال پہلے 10 سال پہلے سے ان کی حالت، ان کی زندگی کوئی توحید و سنت کی زندگی نہیں تھی۔ پہلے سے ہی، اعلان سے پہلے سے ہی وہ کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آج بس اعلان کیا ہے، اور اعلان کر کے اپنے آپ کا شمار غیر مسلموں میں کر دیا ہے۔ گزشتہ کل بغیر اعلان کیے ہوئے ان شرک اعمال کو انجام دیتا تھا، وہ اسے کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا اسلام کے اندر اور غیر مسلموں کے دھرم کے اندر۔ اس لیے جب غیر مسلموں کی طرف سے ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، کچھ لالچ دی جاتی ہے، تو چونکہ انہیں توحید کی نعمت کا علم ہی نہیں ہے، اس وجہ سے آسانی کے ساتھ وہ مذہب بدلنے پر، مذہب ترک کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر حقیقت میں کسی کو اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ پتہ چل جائے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر پوری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے رکھ دی جائے پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے تمام آبا و اقارب کو، اعزاء و اقارب کو اس کے تمام نظروں کے سامنے سے اس کا دشمن بنا دیا جائے، بلکہ سب کے سب اس کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں، پھر بھی یہ شخص اسلام چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھ لیں، ایک زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن جیسے ہی ان کی زندگی میں توحید داخل ہوئی، توحید کی نعمت انہوں نے پہچانی اور اللہ رب العالمین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، ان حقوق سے واقفیت ہوئی، تو کبھی بھی انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ادنا سا حق بھی ہم کسی غیر کو عطا کر دیں۔ چنانچہ اگر اس کے لیے جنگ کی نوبت پڑی اپنے والد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے، تو انہیں ذرہ برابر اپنے ہی رشتہ داروں کے خلاف تلوار چلانے سے کوئی آر محسوس نہیں ہوئی، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں آئی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک انسان کے اندر توحید کی عظمت ہوگی۔ اگر توحید اس نے پہچانا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے اس نے جانا ہی نہیں، اور عام مخلوق کی طرح اللہ رب العالمین کو ہی سمجھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی عظمت کا اسے خیال ہی نہیں ہے تو پھر غیروں کو اللہ رب العالمین کے مقام تک پہنچانے میں یا اللہ سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ عطا کرنے میں انہیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کی زندگی کے ساتھ ان کلمات کو ایسے جوڑ دیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اللہ کے مقام پر کسی دوسرے کو نہ رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر جو 300-400 مرتبہ اپنی زندگی میں روزانہ دہراتا ہے، وہ کس لیے ہے؟ تاکہ اسے اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، عظمت کا احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کس طرح بڑا ہے، اور اس کے بالمقابل جو دوسری طاقتیں ہیں وہ کس قدر حقیر ہیں۔ کوئی موازنہ ہی نہیں دونوں کا۔ آپ دیکھیں یہ دنیا کتنی بڑی ہے، ہماری زندگی ختم ہو جائے لیکن دنیا کے کنارے تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس مخلوق کے سامنے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے جھکتے ہیں، جس کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، غور کریں کہ کتنی چھوٹی مخلوق ہے وہ، کس قدر لاچار اور بے بس ہے وہ، اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال کریں۔ یہ دنیا بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی کتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہے روزانہ، یہ سورج سائنس دانوں کے دعوے کے مطابق، جیسا کہ ان کی تحقیق، ان کی ریسرچ ہے جس کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ کیا ہے
کہ یہ سورج اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا، یعنی اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی. اور یہ سورج اللہ رب العالمین کی بھی سب سے بڑی مخلوق نہیں ہے، اس سے بڑی بڑی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے. ایک سیارہ ہے جس تک انسان کی تحقیق پہنچی ہے، اور انسان کی تحقیق کتنی ہے وہ ابھی بیان کروں گا. جہاں تک انسان کی تحقیق پہنچی ہے، ایک سیارے کا انکشاف کیا ہے جس کا نام ہے وائی کینس ماجورس، وی وائی کینس ماجورس. آپ گوگل سرچ کریں اور دیکھیں اس بارے میں. کہتے ہیں کہ یہ سیارہ سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے، یعنی اس سیارے کے سامنے سورج جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے ایک قطرے کی طرح نظر آئے گا، ایک ذرے کی طرح نظر آئے گا. وہ وی وائی کینس ماجورس کا بھی خالق کون ہے؟ اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے. یہ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کے درمیان ہے. انسان کی تحقیق کتنی پہنچی ہے آج تک؟ ابھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے چاند کے قطب جنوبی پر ہندوستانی سائنسدانوں نے جب سافٹ لینڈنگ کی تھی، پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچ گیا. ہندوستان دنیا کا پہلا ملک، ان کے دعوے کے مطابق جب سے دنیا بنی ہے ہندوستان پہلا ملک ہوا جو وہاں تک پہنچ سکا ہے. اس کا مطلب کہ ان کو خود اعتراف ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکے. ان کو خود اعتراف ہے یہ. تو جہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے وہاں کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. جہاں تک ان کی رسائی ہوئی ان کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ایسا بھی سیارہ ہے دنیا میں جو سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے. اور انسانوں کی تحقیق انتہائی حقیر ہے. یہ انسان چاند کے ایک کنارے پر پہنچ کر اپنی بہت بڑی کامیابی تصور کر رہا ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے جب اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس آسمان کا دروازہ کھول کر دوسرے آسمان میں پہنچایا. پھر وہاں سے تیسرے اور اس طریقے سے 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے رسول پہنچے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ معراج کا واقعہ پڑھ لیں. اللہ کے رسول آج سے 1400 سال پہلے 7ویں آسمان کے اوپر پہنچ چکے ہیں، اور آج انسان اس دنیا اور اس آسمان کے نیچے ایک سیارے پر پہنچ کر اپنی بہت بڑی کامیابی تصور کر رہا. باقی اور اللہ رب العالمین نے 6 آسمان رکھے ہیں، پیدا کیے ہیں. اس طرح کی اور 6 زمینیں ہیں، ان میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے کسی کو پتا ہے؟ کیا کسی انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس آسمان کو چیر کر جائے دوسرے آسمان میں جا کے دیکھے کہ وہاں پر اللہ نے کیا پیدا کیا ہے؟ اس زمین کے علاوہ اس زمین کو کھود کر جائے دوسرے زمین تک پہنچ جائے، وہاں پہ اللہ نے کیا رکھا ہے اس کی تحقیق کرے؟ ممکن ہے کسی کے لیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جن کو انسانوں نے دیکھا نہیں وہ کیا ہے؟ وہ بے شمار ہے. جن کو دیکھا ہے وہ انتہائی محدود ہے. اور انہی محدود چیزوں میں سے وہ شخص ہے، وہ معبود ہے انسانوں کا جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے اور اس اللہ اکبر کو، اللہ العظیم کو بھول جاتا ہے جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. ان 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا. اور ان 7 آسمانوں اور زمینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لیں گے. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، کہ یہ زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی. والسماوات مطویات بیمینہ، اور اس دن قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہے ہمارا رب العالمین جو سب سے بڑا ہے، جس کا ہم بار بار اقرار کرتے ہیں، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے. تو اب اللہ رب العالمین اولاد نہیں دے سکتے. اب ان کے یہاں سے ہم مایوس ہو چکے، فلاں بابا کے پاس ہی جا کر اولاد مل سکتی ہے، انہی کے پاس نسخہ ہے، ورنہ تو ہم بے اولاد رہ جائیں گے. یہ لوگوں کے ذہن کے اندر شبہ داخل ہو گیا ہے. جو اللہ رب العالمین کے حقوق تھے وہ حقوق دوسروں کو دے رہا ہے.
کہ اللہ رب العالمین اس حق تلفی کو معاف کر دیں گے؟ یہ ہے شرک، جسے اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی توحید کی زندگی گزاریں، ہمیشہ ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس میں شرک کا کوئی دھبا بھی آپ کے اوپر نہ پڑ سکے۔ ایک انسان کو اوور کانفیڈنس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تو شرک داخل نہیں ہو سکتا، ہم کیسے شرک کے اعمال انجام دے سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، خود نبی، بیٹا بھی نبی، کیا کہتے ہیں؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے بچانا۔ اگر ایک نبی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے شرک سے، بتوں کی عبادت سے بچا، تو ایک عام انسان کو شرک سے کتنا دور رہنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے؟ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ توحید و سنت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو آج شرک کے مظاہر ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں، خصوصاً مزاروں کے اندر، جتنے بھی مزار ہیں، کوئی ایسا شہر ہے جس میں کوئی مزار نہ ہو؟ وہاں پر کون لوگ حاضری دیتے ہیں؟ غیر مسلمین حاضری دیتے ہیں، مسلمان حاضری دیتے ہیں، جو کلمہ لا الہ کا اقرار کرتے ہیں۔ وہاں پر روزانہ صبح و شام جا کر دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ شرک کے اعمال انجام بھی انسان دے، اور یہ بھی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کر دیں گے، اور یہ بھی امید رکھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد نازل ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی مدد نازل نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی ہم حق تلفی کی بات کریں گے، یہ سب سے بڑا حق ہے جس پر انسان روزانہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اس حق تلفی کا انجام انتہائی برا ہے۔ اس حق تلفی کا انجام کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اس حق تلفی کا انجام یہ ہے کہ اگر کسی نے اس حق کے اندر ڈاکہ ڈالا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا، اس کے لیے اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسا بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی زندگی میں شرک کیا ہو، اللہ رب العالمین کے اس حق میں ڈاکہ ڈالا ہو۔ لیکن اگر اس حق کے اندر ڈاکہ نہ ڈالا ہو، اللہ رب العالمین کے دوسرے حقوق کے اندر اس نے کوئی کمی کوتاہی کی ہو، تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں۔ خصوصاً بندہ اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جیسے کہ آج جمعہ کے خطبے میں ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ حالانکہ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا اعلان کیا ہوا اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ گناہوں کے اندر لت پت ہیں، پتہ بھی چل جائے کہ یہ گناہ، یہ شرک ہے، پہلا ری ایکشن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے فلاں مولوی صاحب نے، فلاں امام نے، فلاں بزرگ نے، فلاں پیر صاحب نے کہا، وہ تو غلط نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، آپ قبر میں اکیلے ہوں گے۔ جس لاجک سے آپ اس شرک کو توحید ثابت کر رہے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کیا اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کی یہ لاجک چل جائے گی؟ وہاں مسجد نبوی کے سامنے ہم کھڑے رہتے تھے، اپنے ان بھائیوں کو سمجھاتے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، گنبد خضرا کا سایہ سامنے پڑ رہا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ ان کے عالموں نے دماغ کے اندر بیٹھا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نور سے پیدا کیے گئے تھے، نہ اللہ کے رسول کا کوئی سایہ ہوتا تھا اور نہ گنبد خضرا کا کوئی سایہ ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھ رہا ہے سایہ موجود ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اپنے اماموں کو تو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، اسے کیا کہا جائے گا؟ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، لیکن جو پڑھا دیا ہے، ہم کہتے تھے کہ آپ کے وہ امام قبر میں آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے۔ صرف یہ غور کر لے کہ قبر میں آپ اکیلے ہوں گے، جب آپ سے سوال کیا جائے گا تو اپنی اس لاجک سے اللہ رب العالمین کو کتنا مطمئن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری اس لاجک سے اللہ رب العالمین قائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی ہے اپنی ہے، لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری اس لاجک سے اللہ رب العالمین کے سامنے ہم پھنس سکتے ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے اس سے توبہ کر لیں اور توحید و سنت کا راستہ اختیار کریں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے جو سب سے بڑا ہے حق تلفی کے اندر، جس کے اندر بہت سارے مسلمان روزانہ حق تلفی کے شکار ہیں۔ اب آتے ہیں ہم بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف، جن کے حقوق اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیے ہیں۔
مخلوق کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا حق ہم پر عائد کیا وہ کن کا ہے؟ جی کن کی طرف سے جواب آئے گا؟ کہیں والدین کا، ماں باپ کا۔ جواب بہت حد تک درست ہے، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے اس لیے کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دیے۔ مخلوق میں اگر ہم کہیں سب سے بڑا حق کن کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ والدین سے بھی بڑا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول خالق ہے مخلوق ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن مخلوق ہے خالق ہے؟ جی سلف صالحین کا اجماع تھا کہ اگر قرآن کو کوئی مخلوق کہے تو کافر ہو جائے گا۔ اگر قرآن کو کوئی مخلوق کہے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ سلف صالحین کے اس بارے میں اجماع تھا، بہت سارے ائمہ کرام نے اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اصل السنہ و اعتقاد الدین کے اندر اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو مخلوق کہے تو وہ کافر ہے، اور اس کے کفر میں کسی کو شک ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ اگر اس کے کفر میں کسی کو شک ہو جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو ایسا بندہ جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ متفق عقیدہ تھا۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے حرف اور صوت کے ساتھ۔ اس مسئلے کو میں نے تقریباً 2 گھنٹے کے درس میں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کلیان کے اندر جو میرے دروس چلتے ہیں العقیدہ الواسطیہ کے، ان دروس کو سنیں آپ۔ یہ اب تک 21 دروس ہو چکے ہیں جو عام انسان کا اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو میں نے بیان کیا، ایک ایک صفت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ 1 گھنٹے کا درس ہے، 21 دروس اب تک ہو چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابھی انشاءاللہ آئندہ کل سنیچر ہے، آئندہ کل انشاءاللہ 22واں درس ہونے والا ہے، تو یہ دروس وہاں پر جاری ہے۔ العقیدہ الواسطیہ کے صفت کلام کے تعلق سے 2 درس ہوئے ہیں، یعنی تقریباً 2 گھنٹے کے اندر ہمارا عقیدہ قرآن کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، اور جو گمراہ فرقے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کن مسائل پر، کن عقائد پر اختلاف ہے، کن عقائد پر ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہے۔ ان چیزوں کا جب تک علم انسان کے پاس نہیں رہے گا، ہم نے خطبہ جمعہ میں کس چیز پر زور دیا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک علم نہیں رہے گا تو آسانی کے ساتھ آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی طرف آپ کو اپنی چکنی چپٹی باتوں سے کیا کرے گا؟ کھینچ لے گا، اور علم نہ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شرک اور کفر کو بھی آپ توحید اور سنت کہہ کر قبول کر لیں، بدعت کو بھی سنت سمجھ کر قبول کر لیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً اللہ رب العالمین کے تعلق سے۔ تو ہم نے کہہ رہے تھے کہ اگر مخلوق کی بات کی جائے تو سب سے بڑا حق کن کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قبر کے اندر جب انسان پہنچے گا تو انہیں 3 سوال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیا کیا سوالات ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ بتائیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے، من ربک، تمہارا رب کون تھا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس کے حقوق میں ذرہ برابر بھی حق تلفی ہمیں جہنم رسید کر سکتی ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس تعلق سے بھی قبر کے اندر پوچھا جائے گا۔ دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا، جس کے بارے میں خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات آئی تھی مختصر، اور پھر تیسرا سوال اللہ کے رسول کے بارے میں ہوگا کہ تمہارے رسول کون تھے۔ اگر ایک بندہ اللہ کے رسول کے حقوق سے غافل رہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق تھے ان حقوق کے اندر ڈاکے ڈالتا رہا، پامالی کرتا رہا، اور دوسروں کو یہ حق عطا کرتا رہا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب قبر کے اندر آسان نہیں ہوگا۔ ایک بندہ جس نے اللہ کے رسول کے حقوق کو پہچانا ہی نہیں، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو پہچاننے کے باوجود بھی حق تلفی کی، تو ایسا بندہ جب اس سے سوال کیا جائے گا تمہارے رسول کون تھے تو آسانی کے ساتھ جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا پہلا حق کلمہ شہادت کے اندر موجود ہے۔ جب ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کے اندر 2 چیزوں کا اقرار کرتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے سچے رسول تھے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو پائیں گے
جو پہلا حق اللہ کے رسول کا ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم کیا جائے، یہ حق ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے، اللہ کے بندے نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا تھا۔ وہ نوری مخلوق تھے، وہ بنی آدم میں سے جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ان سے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات کو میرے حجرے میں نماز پڑھتے، روم اتنا تنگ تھا کہ میں پیر پھیلائی رہتی تھی، جب سجدے میں جاتے تو اللہ کے رسول اشارہ کرتے اور میں پیر سمیٹ لیتی، پھر سجدہ کرتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے، میں پیر پھیلا دیتی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ آپ انتظار کیوں کرتی کہ آپ کو اشارہ کریں اور پیر سمیٹے، پہلے ہی پیر سمیٹ لینا چاہیے تھا۔ تو جواب خود سے دیتے ہوئے کہتی ہیں وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحٌ، ہمارے گھروں میں ایسا بھی دور گزرتا تھا کہ چراغ کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا اور گھر کے اندر اندھیرا رہتا تھا، چراغ نہیں جل رہا ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، اس وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہو پاتا کہ اللہ کے رسول ابھی سجدے میں جا رہے ہیں۔ جب اشارہ کرتے تب پیر سمیٹتی تھی، اور لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول کیا تھے، نور سے پیدا کیے گئے تھے، چراغ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر چراغ کی ضرورت نہ ہوتی، وہاں پر نور ایسے ہی ہوتا، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتی رہتی اشارہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول کا جو پہلا حق ہے کہ اللہ کے رسول کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں، یہی تسلیم نہیں کرتے بہت سارے لوگ، اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا محبوب اور عاشق تک تصور کرتے ہیں۔ یہ عشق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کے رسول کو آپ عبد ہی تسلیم نہ کریں جو کہ کلمہ شہادت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں شک کرے، جیسے کہ بہت سارے شیعہ حضرات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسالت ملنے والی تھی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی سے اللہ کے رسول کو مل گئی۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھے، مسلمان ہو سکتا ہے وہ؟ جب پوچھا جائے گا تمہارے رسول کون تھے قبر میں، آسانی کے ساتھ جواب نکل جائے گا، جس نے اللہ کے رسول کو رسول ہی تسلیم نہ کیا ہو، اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار رہا ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے دین کو کما حقہ پہنچا دیا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈیوٹی دی تھی، جو ذمہ داری عائد کی تھی، اس میں اللہ کے رسول نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، نہ اپنی طرف سے کچھ کم کیا ہے، نہ کچھ زیادتی کی ہے۔ جیسا اللہ کا دین تھا اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی یہ حق اللہ کے رسول کا عطا کرے تو کیا کبھی کسی بدعت کو انجام دے سکتا؟ کسی بھی ایسے عمل کو جسے اللہ کے رسول نے دین کے طور پر ہمیں نہیں سکھایا ہے، اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں۔ اگر آپ یہ حق اللہ کے رسول کا تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس دین کو کما حقہ پہنچا دیا تھا، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی، کوئی کمی بیشی نہیں کی تھی، تو پھر اپنی طرف سے اس چیز کو داخل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو آپ اللہ کے رسول نے جو دین سکھایا تو وہاں سے ثابت کریں کہ اللہ کے رسول کی فلاں حدیث کے اندر ہمیں اس عمل کا جواز مل رہا ہے، یا پھر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو نہیں سکھایا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، جو آج ہمارے ملک کے اندر ہم ماحول دیکھتے ہیں، اس علاقے میں بھی ہوتا ہوگا، ہم جہاں رہتے ہیں ممبئی میں وہاں بھی دیکھتے ہیں، عموماً اکثر و بیشتر شہروں میں لوگ آج ہر سال کچھ نئی نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں۔ جو ماحول بنا لیا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی؟ ذرا اپنے دل سے ایک بار سوال کر لیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد جو آپ منا رہے ہیں، یہ جشن میلاد کے نام سے جو آپ نے ایک یہ کیا ہوا ہے، دین بنایا ہوا ہے، ذرا اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا تھا، نہیں سکھایا تھا؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی تھی، تو اللہ کے پاس حقیقت میں اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ معذور قرار دیے جائے، لیکن ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر یقین نہ ہو
کہ یہ چیز اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو نہیں سکھائی ہے. یہ چیز بعد میں لوگوں نے اس میں حرج کیا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہی تو ہم دکھا رہے ہیں. یہ لاجک استعمال کر کے دین کے اندر اس چیز کو داخل کیا. تو یہ اللہ کے رسول کے حق میں ڈاکہ ڈالنا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق کیا ہے کہ اللہ کے رسول کو معصوم مانا جائے 4 چیزوں کے اندر: تبلیغ شریعت اور فہم شریعت میں، اسی طریقے سے کفر اور شرک سے، گناہ کبیرہ سے اور جھوٹ بولنے سے. ان تمام چیزوں کے دلائل موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ ہم نے ان مسائل کو بیان کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ جب آپ کا نام آئے تو ہم درود پڑھیں. لیکن لوگ آج کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا نام سن کر نام آئے تو انگلی چومنا اور آنکھ کے اوپر اس طرح لگانا، اپنے جسم پر مسح کرنا. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم تھی؟ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اللہ کے رسول پر درود بھیجیں. اگر کبھی درود بھیجتے بھی ہے تو اس درود سے تسلی نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے. میڈ ان انڈیا درود پڑھتے ہیں جس کا تذکرہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا. تو آپ غور کریں کہ کیا اے بندہ جو اس طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی زندگی کا تعلق ہے کہ اللہ کے رسول کے حقوق پر ڈاکے نہیں ڈال رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بھی اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈال رہا، ان حقوق کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا بھی معاملہ آخرت کے اندر بڑا سنگین ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے دوسرے لوگوں کی طرف. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء میں کیا بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس کے بعد کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. لمبی ایک فہرست ہے. ان تمام لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا. والدین کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ أَن تُشْرِكَ بِي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر والدین مشرک بھی ہونا اور تمہیں شرک کرنے کا حکم دے وہ دونوں، تو ان کی اس حکم کی تعمیل نہ کرنا. لیکن انشاءاللہ 8:45 بجے ہم نماز شروع کر دیں گے. اگر کسی کو وضو کی ضرورت ہے تو وضو سے فارغ ہو جائیں تاکہ وقت اور زیادہ نہ لگے. اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک کرو. یہ والدین کا حق ہے. اسی طرح والدین کے اوپر اپنے اولاد کا حق ہے. سب سے پہلا حق اولاد کا کیا ہے؟ اولاد کے لیے، اپنے بچے کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے. اور یہ کب شروع ہو جاتا ہے؟ شادی سے پہلے. اچھی بیوی تلاشنا یہ بچے کا حق ہے، اس لیے کہ اس بیوی کے بطن سے آپ کی بچے، آپ کی اولاد پیدا ہوں گی، آپ کے بچے پیدا ہوں گے. اگر آپ کسی ایسی خاتون سے شادی کر رہے ہیں جس کے اندر دین کے علاوہ ہر چیز موجود ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ نیم کے درخت سے انگور نہیں پھل سکتا. اس لیے نیک بیوی کا انتخاب کریں. دوسری چیزیں کم ہو چلیں گی، حسن و جمال کے اندر، مال و دولت کے اندر، دوسری چیزوں میں کمی ہو چل جائیں گی، لیکن دینداری میں اگر خلل ہو، کفر و شرک اور بدعتی کوئی خاتون ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دین کو، آپ کے بچے کے دین کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی. اس لیے ایسے خواتین سے اجتناب کریں. اسی طریقے سے بچہ بڑا ہو جائے ان کو نماز کی تلقین کریں. نہ نماز پڑھے 7 سال سے نماز کی تلقین کرنا شروع کریں. 10 سال کی عمر پہنچ جائے نماز نہ پڑھے ان کو ماریں. بہت سارے لوگ آ کے سوال کرتے ہیں کہ میرا بیٹا 10 سال سے اوپر کا ہو چکا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کیا مار سکتا ہوں؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب 7 سال کی عمر ہوئی تھی تو مسلسل 3 سال تک اپنے 10 سال عمر ہونے تک ٹرننگ دی اس کو نماز کی؟ خاموش ہو جاتے. آپ نے اس کا حق مارا 3 سال تک، اس کا حق تھا آپ کے اوپر کہ آپ اس کو 3 سال تک مسلسل نماز کی ٹرننگ دیں. اگر کوئی والد اس طرح ٹرننگ دے بچے کو، کوئی 10 سال کی عمر ہونے کے بعد وہ بچہ نماز چھوڑنے لگے گا؟ ممکن نہیں ہے. تو یہ بچوں کے حقوق ہیں. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کو حقوق ہے. ان تمام حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. اگر کوئی بندہ کسی کا کوئی حق مارتا ہے، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کسی مفتی کی ضرورت پڑے کہ یہ میرا عمل صحیح ہوا یا غلط ہوا.
ایک دکاندار ایک کسٹمر کا حق مار رہا ہے، 1 کلو کی جگہ پہ 900 گرام ہی تول کے دے رہا ہے. سامان خریدا تھا 100 روپے میں اور کسٹمر کے سامنے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بغیر کہے بھی اپنے سامان کو اگر 150 روپے میں بیچے تو جائز ہے اس کے لیے. اگر کسٹمر کہے 10 روپیہ کم کر دیں، ارے ہماری خریدی تو نہیں پڑی ہے، 150 میں ہم نے خود خریدا، آپ کو کیسے دے دیں؟ حالانکہ اس نے خریدا ہے 100 میں. یہ بیکار کا یہ جھوٹ ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کسی مفتی کی ضرورت ہے؟ تب پتہ چلے گا کہ جائز ہے نہیں جائز ہے. یہ حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے درمیان ہیں، جس سے آپ اپنے دل سے سوال کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ میرا یہ عمل صحیح ہوا یا غلط ہوا. آج لوگوں کی حالت کیا ہے کہ کسی کو اگر کوئی ٹھگ لے تو اپنے آپ کو بڑا کامیاب، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو ٹھگ لیا، اسے پتہ ہی نہیں چل پا. ایک طالب علم امتحان میں بیٹھتا ہے، چوری کر کے پاس ہو جاتا ہے اور فخر سے لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا چٹ بنایا تھا کہ حد درجہ وہاں پر سختی ہونے کے باوجود مجھے پکڑ نہیں سکا. وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ بچ جائے گا؟ تو قدم قدم پر ایک انسان کو ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. اور یہ تمام لوگوں کے حقوق جو ہم نے مارے ہیں دنیا میں نا، ایک ایک حق کو ادا کرنا پڑے گا. لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان تمام حقوق کو ہمیں پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین آخری سانس تک اسلام پر جمے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.